دیکھیں یہ جو مارکا ہوا ہے اس کا تو یعنی کوئی موازنہ یا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی دوسری صورتحال سے. دیکھیں انڈیا اپنی طاقت کے زوم میں تھا اور اپنے تئیں وہ اس پاکستان کو کسی گنتی میں نہیں سمجھتا تھا، شمار قطار میں نہیں سمجھتا تھا، اور پاکستان پر بھی یلغار تھی ہر طرف سے پروپیگنڈے کی، اور ملک کے اندر بھی اختلافات تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی تو معیشت ڈوبی ہوئی ہے، اس کی تو قرض سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ کیسے کسی مارکے میں حصہ لے سکتا ہے. سرخروئی تو بات کی بات ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ تو نہ اس کا تصور کیا جا سکتا تھا، نہ اس پر اب تک یقین آ رہا ہے. ایک ناقابل یقین واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے جو سرزد ہوا ہے ہماری قوم سے اور ہماری فوج سے. اور ہماری فوجی قیادت نے جس طرح اپنی مہارت کا اور اپنی جرت کا ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ہماری جو سیاسی قیادت تھی اس نے بھی اپنی فراست اور ذہانت اور محنت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. تو ہم سب نے مل کر ایک تقدیر بدل ڈالی ہے اپنی، اور آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ کچھ ہو گیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. جیسے افغانستان سے جب سوویت یونین کی فوجیں واپس گئیں تو اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. کہا جاتا تھا سوویت فوجیں جہاں آ جاتی ہیں وہاں سے واپس نہیں جاتی، لیکن ان کے دانت کھٹے ہوئے افغان مجاہدین نے پاکستان اور پھر پوری دنیا کی تائید کے ساتھ دانت کھٹے کر دیا قابض فوجوں کے. اور اسی طرح بھارت جو ہے، جو کئی گنا بڑا ملک تھا، جس کی معیشت بہت بڑی ہو چکی تھی اور جس کو بڑا زوم تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی تیاری پر، اپنے اسلحے پر، اپنے جہازوں پر، وہ زمین بوس ہو گیا، بھوسے کی طرح گر گیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا تھا وہی انڈیا کے ساتھ ہوا، اور پاکستان کے ابابیلوں نے اس کا بھس بھر دیا، اس کو لظربند داب کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور وہ دہائی دیتا ہوا امریکہ پہنچا اور وہاں اس نے ہاتھ جوڑے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے مداخلت کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بچایا، مزید ہزیمت سے اور ذلت سے انڈیا کو بچا لیا. کیونکہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپس میں یہ طے کر لیں گے، آپس میں لڑ لیں گے. انڈیا سمجھ رہا تھا کہ 2-4 دن میں پاکستان کا مکہ ٹھپ دیا جائے گا اور پاکستان منتوں ترلے پہ آ جائے گا، اور پھر دیکھیں گے اپنی مرضی کی ٹرم سے معاملہ کریں گے پاکستان سے. لیکن یہ تو نقشہ ہی بالکل مختلف تھا. اللہ نے جو چاہا تھا وہ ہوا، الحمدللہ، اور جو دشمن نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا. یہ تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے اور عظیم ترین واقعات میں سے ہے، جس نے تاریخ کو بدلا ہے، جس میں عالمی طاقت کے توازن کو بدلا ہے، جس نے پاکستان کے امیج کو بدلا ہے، جس نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو جرنیل ہیں، جو جوان ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو تشخص ہے، اس کو بدلا ہے. اور چائنا جو ہے اس کی ٹیکنالوجی کی برتری ثابت ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو ہے جو ذہانت ہے اور جو مہارت ہے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو یہ تو ایک جب میں غور کرتا ہوں، جب میں اس واقعے پہ سوچتا ہوں تو میں حیران خود ہوتا ہوں اپنے آپ میں. ابھی تک میں ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور یہ خواب وہ ہے جو ہم برسوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن امید نہیں تھی کہ پورا ہوگا، اور پورا ہو گیا. بالکل الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. شامی صاحب، اب ظاہری بات ہے اگر کوئی اتنا آئیکونک کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا اس نے پورا ڈسکورس ہی تبدیل کر دیا،
ہمارے ہاں بڑی تفریق تھی, کھینچا تانی کی فضا بھی تھی, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ نہیں ہے, بڑی بیشنگ ہوتی تھی, ہوتی رہی ہے پاکستان کی فوج کی قیادت کی بھی. اب اس پورے ایک ایونٹ نے, اور جس طرح مسلح افواج نے, خاص طور پہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا جس طرح سے پروفائل سامنے آیا, جتنی دلیری یا جوان مردی سے یا کلیئرٹی ان کی سامنے آئی, آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کیا تبدیل کیا ہے اس ڈومین کے اندر؟ جو پاکستان کے اندر حالات تھے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, پاکستانی قوم تو اس نے تو متحد ہو کر دکھا دیا. جو اکا دکا کو آوازیں آئیں, کوئی ایسے بدبخت موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا موقع ہے, سنہری موقع ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان پر اس کو ٹوٹ پڑنا چاہیے. ایسے پاکستانی بھی موجود تھے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں, بدبخت ہیں. وہ بدبخت جو تھے ان کو اللہ نے بے نقاب کرنا تھا, ان کو سزا دینی تھی. ان سے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ناطہ ٹوٹ گیا اور وہ بالکل یعنی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لیکن پاکستانی قوم جو ہے, ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی لیڈر وہ اکٹھا ہوا اور جس کلیئرٹی کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ جنرل آصف منیر نے قوم کو حوصلہ دیا اور جس طرح ببانگ دہل بات کہی اور قرآن کی آیات جو ان کے سینے میں محفوظ ہیں اسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو یقین دلایا کہ جب ایسا بدر میں ہو سکتا ہے, ایسا احزاب میں ہو سکتا ہے, ایسا خندق میں ہو سکتا ہے, تو اب بھی وہ ہو کر رہے گا. اور وہ ہو گیا. جب چھوٹے لشکر نے بڑے لشکر پر قابو پا لیا تو جنرل آصف منیر نے تو اپنا حوصلہ لوگوں کا بڑھایا ہے. جو ان کو قطعیت کے ساتھ جو بات کی ہے اور جو قرآن پر جو یقین ہے اس کو اثر نو جو ہے مستحکم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے, مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اثر نو کلمہ پڑھا ہے. ہم نے ہمارے اندر ایک نو مسلم کا ساتھ جوش و خروش ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ وہ کچھ دیکھا ہے جو آج تک کتابوں میں پڑھ رہے تھے یا خوابوں میں دیکھ رہے تھے. شامی صاحب, آپ نے چند بدبختوں کا ذکر کیا, میں ظاہری بات ہے میں نام لیے بغیر کہوں گا, ابھی بھی بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاسی ماحول میں, پارلیمنٹیرینز ہیں کئی, وہ بڑا کترا رہے ہیں پاکستان کی فوج کا نام لیتے ہوئے, جنرل آصف منیر کی تعریف کرتے ہوئے. وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پائلٹس نے بڑا, بے شک وہ ہماری شان ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہماری شان ہے, نیوی ہماری شان ہے, فوج ہماری شان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پائلٹس نے بڑا اچھا کیا, چائنیز ٹیکنالوجی نے بڑا اچھا کیا, اور تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ چھائے رہے. مطلب آج بھی وہ جنرل آصف منیر کا نام لینے سے کترا رہے ہیں, فوج کی تعریف کرنے سے کترا رہے ہیں. اس ایک انسیڈنٹ یا اس ایک رویے نے تحریک انصاف کو بالخصوص آپ کے نزدیک نقصان پہنچایا ہے یا ان کی پوزیشن وہی تھی جو رہی ہے؟ دیکھیے, جو تحریک انصاف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. تحریک انصاف کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو قوم کے ساتھ تھا, لیکن کچھ لوگ وسوسے اور بدگمانیاں پھیلا رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی اناؤں کے خول میں بند تھے, لیکن ان کو رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ کالا کر دیا.